السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا وعيننا وعيوننا ومعيننا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومقصودنا ووجودنا وطلوبنا ونهوبنا وصحوبنا ومحبوبنا ومعشوقنا أعلانا ومولانا ومأوانا وملجأنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على حبيبه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا، صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين۔ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کی بے حد حمد و ثنا، جو خالق کائنات بھی ہے بالک شش جہات بھی، درود لا محمود حبیب مکرم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں پیش کرنے کے بعد اللہ کریم کا کروڑ شکر ہے کہ جس میں ہمیں زندگی میں ایک بار پھر رمضان مبارک کا تیسرا جمعہ ادا کرنے کی سعادت عطا کی۔ اللہ پاک سے التجا ہے، اللہ پاک ہماری نماز جمعہ المبارک کی حاضری کو اپنی پاک بارگاہ بلند و بالا میں درجہ قبولیت عطا فرمائے۔ آج کا عنوان ہے توکل، اللہ کی ذات پر اعتماد، اللہ کی ذات پر بھروسہ۔ سب سے پہلے ہم نے یہ جاننے کی کوشش کرنی ہے کہ توکل بندے کے اندر پیدا کیسے ہوتا ہے، کون سا وہ نسخہ ہے، کون سا وہ عمل ہے جو اپنایا جائے تو بندے کے اندر جو توکل والی دولت ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے۔
اللہ پاک کا ڈر، تقویٰ۔ جب بندہ تقویٰ اختیار کرتا ہے، جب اللہ کی ذات کا خوف بندے کے دل میں ہوتا ہے، تو یقیناً وہ جس کے دل میں اللہ پاک کی ذات کا خوف ہوتا ہے، پھر اس کو اپنے مالک پر اعتماد بھی بڑا ہوتا ہے، اس کو اللہ پر بھروسہ بھی بڑا ہوتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کی مثال کو مد نظر رکھتے ہیں۔ جب سیدنا یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے ایک کنویں میں ڈال دیا، تو جب کنویں سے قافلہ گزرا تو انہوں نے دیکھا، قال یا بشریٰ ھذا غلام، کہ اس کے اندر ایک خوبصورت لڑکا ہے۔ انہوں نے سیدنا یوسف علیہ السلام کو اس کنویں سے نکال لیا اور آپ کو اپنا غلام بنا لیا، اور پروگرام یہ بنایا کہ ہم جا کے مصر میں اس بچے کو فروخت کر دیں گے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کو جب وہ قافلے والے لے کر مصر میں پہنچے، اب سیدنا یوسف علیہ السلام کو خریدنے کے لیے پورا شہر اکٹھا ہو گیا، کیونکہ اللہ نے آپ کو خوبصورت ہی بڑا بنایا تھا، اللہ کے نبی تھے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر نے خرید لیا۔ القصہ مختصر، سیدنا یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے ہاں غلام بن کے رہنے لگے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ عزیز مصر کی جو بیوی تھی، اس کو زلیخا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، سیدنا یوسف علیہ السلام پر فریفتہ ہو گئی۔ آپ کے حسن کا وار اس پہ چل گیا، آپ کے حسن کا جادو اس پہ چل گیا۔ اب اس نے سیدنا یوسف علیہ السلام کو ایک کمرے میں بلایا، پھر اس کو تالا لگوایا، پھر اگلے کمرے میں، پھر اس کو تالا لگوایا، پھر اگلے کمرے میں، پھر اس کو تالا لگوایا، پھر اگلے کمرے میں، یہاں تک کہ 7 کمروں کے اندر سیدنا یوسف علیہ السلام کو لے گئے۔ اور جو ان کا بت تھا، کیونکہ وہ اللہ پاک کو تو مانتے نہیں تھے، اس نے اپنے بت پر کپڑا ڈال دیا، کہنے لگی، اے یوسف، اس وقت ہم دونوں کو کوئی نہیں دیکھ رہا، اور میرا یہ ارادہ ہے کہ میں تم سے برائی کرنا چاہتا ہوں۔ سیدنا یوسف علیہ السلام نے فرمایا، قال معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ اس نے کہا کہ ہمارا رب تو ہمیں دیکھ نہیں رہا، اس کے اوپر میں نے کپڑا ڈال دیا۔ سیدنا یوسف علیہ السلام نے فرمایا، یہ تو 7 کمرے ہیں، میرا رب وہ ہے جو زمین کی تہوں کے نیچے بھی بندے کو دیکھ لیتا۔ خاموش ہو کے بیٹھے رہے جیسے کوئی بات آپ کو اتری نہیں۔ آپ نے فرمایا، میرا رب وہ ہے جو بندہ 7 زمینوں کے نیچے بھی چلا جائے، میرا رب وہاں پہ بھی دیکھ لیتا۔ اب سیدنا یوسف علیہ السلام کے اندر اللہ کا ڈر تھا، اللہ کا خوف تھا۔ اب آپ نے وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی، سیدنا یوسف علیہ السلام نے، تو چونکہ آپ کے اندر اللہ کی ذات کا ڈر تھا، اور آپ کو اس ڈر کی وجہ سے اللہ کی ذات پر اعتماد بھی تھا، توکل بھی تھا، بھروسہ بھی تھا کہ میرا رب مجھے اس برائی سے ضرور نجات دے گا، میرا رب مجھے اس سے ضرور بچائے گا۔ اب سیدنا یوسف علیہ السلام دوڑے، پہلا کمرہ کھل گیا،
پھر دوڑے دوسرا کمرہ کھل گیا، پھر دوڑے تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، سارے کے سارے دروازے کھل گئے۔ جب بندے کے دل میں اللہ کا خوف آ جائے، اللہ کا خوف پیدا ہونے کی وجہ سے بندے کے اندر اعتماد پیدا ہوتا ہے، یقین کامل پیدا ہوتا ہے، توکل کامل پیدا ہوتا ہے، تو پھر اللہ پاک بند ہوئے 7 کمروں کو بھی کھول دیتا ہے۔ جب سیدنا یوسف علیہ السلام باہر آئے تو عزیز مصر کی ملاقات ہوگی دروازے پہ۔ اب بیوی نے ایک مکر کیا، فریب کیا کہ اچھا تم نے غلام خریدا جو تیری بیوی پہ عاشق ہو گیا۔ اب سیدنا یوسف علیہ السلام کو اللہ کی ذات پہ یقین تھا، اعتماد تھا کہ میرا رب مجھے ضرور سرخرو کرے گا، میرا رب مجھے ضرور سرخرو کرے گا۔ اب سیدنا یوسف علیہ السلام کو اب عدالت میں کی فیصلہ ہونے لگا، تب آپ کو قید کر لیا گیا۔ جب قید کر لیا گیا کئی سال آپ کو قید میں رکھا گیا۔ پھر ایک وقت آیا مصر میں قحط پڑ گیا۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کے دل میں اللہ کا خوف تھا، بات کو ذرا یاد بھی رکھنا، اللہ کا خوف تھا۔ اس خوف کی وجہ سے آپ کے اندر کیا پیدا ہوا؟ توکل پیدا ہوا۔ کیا پیدا ہوا؟ توکل پیدا ہوا۔ اس توکل کے دولت کی وجہ سے اللہ پاک نے سیدنا یوسف علیہ السلام کو مصر کا شہنشاہ بنا دیا، مصر کا شہنشاہ بنا دیا۔ اب غلہ ختم ہو گیا۔ اب سیدنا یوسف علیہ السلام کے پاس لوگ مال لے کے آتے اور مال کے عوض میں غلہ وصول کرتے، جا کے اپنا گزارا چلاتے۔ آہستہ آہستہ لوگوں کے پاس مال بھی ختم ہو گیا۔ اب سیدنا یوسف علیہ السلام کے دل میں اللہ کا خوف، اللہ کے خوف کی وجہ سے آپ کے اندر اعتماد کی دولت، توکل کی دولت، بھروسے کی دولت۔ پھر اللہ پاک نے فرمایا اے میرے پیارے یوسف، ان کو ایک میدان میں اکٹھا کر، جب یہ میدان میں اکٹھے ہو جائیں تو اپنے چہرے سے ہلکا سا پردہ اٹھا دینا۔ جب سیدنا یوسف علیہ السلام نے ان کو میدان میں اکٹھا کیا، میدان میں اکٹھا کر کے آپ نے اپنے چہرے سے پردہ اٹھایا تو جن لوگوں نے زیارت کی ان کو 3 ماہ تک نہ بھوک لگی نہ پیاس لگی، 3 ماہ تک نہ بھوک لگی نہ پیاس لگی۔ پھر اللہ پاک نے اس وقت تک مصر سے قحط کو ختم نہ فرمایا جب تک سیدنا یوسف علیہ السلام کے قدموں میں دودھ پیتا ہوا بچہ بھی آ کے نہ گر گیا۔ اللہ پاک نے اس وقت تک مصر سے قحط ختم نہیں فرمایا۔ یہ ہے سب سے پہلے اللہ کا خوف دل میں پیدا ہوا، اس کی وجہ سے توکل پیدا ہوا، توکل کی وجہ سے اللہ پاک نے شان عطا فرمائی، عزیز مصر کا عہدہ بھی عطا فرمایا۔ توکل کے ہونے کی وجہ سے اللہ پاک نے سیدنا یوسف علیہ السلام کے حسن میں اس قدر ایک جادو رکھا کہ جس نے زیارت کی اس کو 3 ماہ تک نہ بھوک لگی نہ پیاس لگی۔ اور توکل کی وجہ سے جب تک ایک متوکل بندے کے قدموں میں آ کے بچہ بھی نہیں پڑ گیا، اس وقت تک میرے رب نے مصر سے قحط ختم نہیں فرمایا۔ یہ توکل ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ توکل ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈر جاتا ہے اللہ پھر اس سے نکالتا ہے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا، اس کو وہم و گمان میں بات نہیں ہوتی کہ اللہ پاک کہاں سے اس کے لیے رزق نکال دیتا ہے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پاک پر توکل کرتے ہیں، اللہ کی ذات پہ اعتماد کرتے ہیں، فَهُوَ حَسْبُهُ، وہ ان کے لیے کافی ہے، وہ ان کے لیے کافی ہے۔ اب دیکھیے
توکل کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم گھروں میں بیٹھ جائیں، ہم اسباب اختیار نہ کریں، بس اللہ کی ذات پہ توکل کر کے بیٹھ جائیں کہ بس ہم نے تو اللہ کی ذات پہ توکل کر لیا ہے، اب محنت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اب دہاڑی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اب ملازمت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بس اللہ کی ذات پہ توکل کر کے بیٹھ جائیں۔ توکل کا ہرگز یہ معنی نہیں ہے، توکل کا معنی یہ ہے اسباب اختیار کرو لیکن نتائج اللہ کی ذات پہ چھوڑ دو، ملازمت اختیار کرو نتائج اللہ کی ذات پہ چھوڑ دو، مزدوری کرو نتائج اللہ کی ذات پہ چھوڑ دو۔ مزدوری رازق نہیں ہے، رازق کون ہے؟ اللہ ہے، یعنی اسباب کو اختیار کریں، نتائج پر نظر نہ رکھیں، جبکہ ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے ہم اسباب تھوڑے اختیار کرتے ہیں، نتائج پہ نظر زیادہ رکھتے ہیں۔ خدا بندہ اتنا امیر ہو گیا، میں کیوں نہیں ہوا، میرے پاس اتنی دولت کیوں نہیں آئی، میرے پاس یہ چیز کیوں نہیں آئی۔ یہ توکل کا معنی نہیں ہے، توکل کا معنی یہ ہے اسباب کو اختیار کرتے ہوئے اللہ کی ڈیوٹیاں بھی پوری کرے، جو اللہ پاک نے آپ پہ 5 نمازیں فرض کی ہیں ان کی ادائیگی بھی کرے، جو اللہ پاک نے اپنی حدود کو قرار کی ہے ان کے اندر رہ کر شریعت اسلامیہ کے مطابق اسباب کو اختیار کرے اور نتائج اللہ کی ذات پہ چھوڑ دے۔ نتائج کس پہ چھوڑ دے؟ اللہ کی ذات پہ چھوڑ دے۔ یہ دراصل توکل ہے، یہ دراصل اعتماد ہے اللہ کی ذات پہ۔ جس طرح ایک کاشتکار اپنی زمین میں ہل چلاتا ہے، اب ہلوں نے تو گندم نہیں اگانی، اس نے ہل چلایا، اس کے بعد اس نے زمین کے اندر بیج لگا دیا، اس کے بعد اس نے اس کی گوڈی کی دیکھ بھال کی، اس کے اندر اس نے پانی لگا دیا، کھاد ڈال دی، پھر اس سے پوچھا جائے کہ تیری فصل کیسی ہوگی، وہ کیا کہتا ہے؟ وہ یہ کہتا ہے کہ میاں جو میرے بس میں تھا وہ میں نے کر دیا، میرے بس میں یہ تھا کہ میں اسباب کو اختیار کرتا، میں نے اسباب کو اختیار کیا، میں نے زمین میں اچھی طرح ہل بھی چلا دیے، ہل چلا کر میں نے اس کے اندر بیج بو دیا، پھر اس کے بعد میں نے اس کی گوڈی بھی کر دی، اس کے اندر کھاد سپرے والا کام بھی کر دیا، اس کو پانی بھی دے دیا۔ آپ اس سے کوئی پوچھے کہ تیرے پاس گارنٹی ہے کہ تیری گندم ہو جائے گی؟ وہ کیا کہتا ہے کہ معاملات اللہ کے سپرد ہیں، معاملات اللہ کے سپرد ہیں، جو میری ڈیوٹی تھی وہ میں نے کر دی ہے، اب مالک جانے اس کا کام جانے، بھلے کتنی گندم ہونی ہے کتنی نہیں ہونی یہ میرے رب کو علم ہے۔ اس چیز کا نام ہی توکل ہے، اس چیز کا نام ہی توکل ہے کہ ہم اسباب اختیار کریں، ہم محنت کریں، ہم مزدوری کریں، ہم ملازمت کریں، لیکن نتائج اللہ کی ذات پہ چھوڑ دیں۔ اس لیے اچھا کاشتکار وہی ہوتا ہے جو محنت کرتا ہے، گوڈی کرتا ہے، زمین کی دیکھ بھال کرتا ہے، کھاد سپرے لگاتا ہے، پانی لگاتا ہے، وہاں پہ ہل چلاتا ہے، بیج بو دیتا ہے، لیکن وہ کہتا ہے میں نے جو کرنا تھا کر دیا ہے، اب میرا رب جانے اور یہ گندم جانے، اب میرا رب جانے یہ گندم جانے۔ اس چیز کا نام توکل ہے۔ اس لیے میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی علیہ آپ متے مالی دا کم پانی دینا او پر مشکاں پاوے، مالی دا کم پانی دینا او پر مشکاں پاوے،
کرے، لیکن اسباب کے نتائج پر ہمیں نظر نہیں رکھنی چاہیے۔ نظر کس پہ رکھنی چاہیے؟ اللہ کی ذات پہ۔ نتائج اللہ کی ذات پہ چھوڑ دیں، ہم ڈیوٹی کریں لیکن نتائج اللہ کی ذات پہ چھوڑ دیں۔ جو لوگ توکل کرتے ہیں، اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون۔ بے شک وہ لوگ جو کہہ دیتے ہیں ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پہ استقامت اختیار کرتے ہیں، اس پہ ڈٹ جاتے ہیں، پھر اللہ پاک ان پر فرشتوں کا نزول فرماتا ہے۔ اللہ پاک ان پر فرشتوں کا نزول فرماتا ہے اور ان کے لیے کوئی خوف نہیں ہے، نہ وہ غمگین ہوں گے، اور ان کو جنت کی خوشخبری دے دو۔ جب جنت ان کے سامنے لائی جائے گی، ان سے کہا جائے گا یہ وہی جنت ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے، یہ وہی جنت ہے جس کا تم سے وعدہ کیا۔ توکل کی بات ہو رہی۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک وہ لوگ جو کہتے ہیں ہمارا رب اللہ ہے، اس پہ استقامت اختیار کرتے ہیں۔ رب کا معنی کیا ہے؟ رب کا معنی یہ ہے کہ جو تدریجاً بندے کو پالتا ہے، آہستہ آہستہ بندے کی پرورش کرتا ہے، بندے کو پالتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ پاک نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے رب میرے ماں باپ پر اسی طرح رحم فرما جس طرح انہوں نے میری چھوٹی عمر میں مجھ پر رحم کیا تھا۔ اب والدین کو بھی یہاں پہ لفظ رب کے نام سے یاد کیا جا رہا ہے، اور اللہ کا قرآن ہے۔ والدین مجازی رب ہے، حقیقی رب کون ہے؟ اللہ۔ حقیقی کا رب کون ہے؟ اللہ۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، رب کا معنی یہ ہے جو بندے کو تدریجاً پالے، اور مالک حقیقی اس کو کہتے ہیں جو پانی کے قطرے سے لے کر بندے کو جوان کرے، پانی کے قطرے سے لے کر بندے کو جوان کرے، اس کو رب کہتے ہیں۔ جب ہم نے یہ کہہ دیا ہے کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر ہمیں اس پہ استقامت اختیار کرنی چاہیے۔ ہمیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ میں دکان کو اپنا رب سمجھ بیٹھوں، نہیں، دکان پہ میں سارا دن کام کروں، مزدوری کروں، اپنا جو خریدا ہوا مال ہے اس کو بیچوں، لیکن نتائج اللہ پہ چھوڑ دو۔ میں مالک کو دکان کو اپنا رب نہ سمجھوں، یا جس کے ہاں میں ملازمت کرتا ہوں اس کو اپنا رب نہ سمجھوں، یا سرکاری ملازمت کو اپنا رب نہ سمجھوں کہ میں ملازمت نہیں کروں گا تو میرا رزق کہاں سے آئے گا۔ نہ اس چیز کا نام توکل نہیں ہے۔ ہم اپنے توکل میں کمزور ہیں، ہمارا توکل اتنا پختہ نہیں ہے جتنا توکل ہمارا پختہ ہونا چاہیے۔ ادھر ہم کہتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، وہ لوگ جنہوں نے کہہ دیا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پہ استقامت اختیار کر لیں۔ ہمارے اندر استقامت نہیں ہے، میں دکان پہ بیٹھا ہوا ہوں، مجھے دکان کی فکر ہے، میری نماز ظہر جاتی ہے تو جاتی رہے، میں دکان پہ بیٹھا ہوا ہوں، مجھے دکان کی فکر ہے، میری نماز عصر جاتی ہے تو جاتی رہے، میں دکان پہ بیٹھا ہوں، مجھے دکان کی فکر ہے، میری نماز مغرب جاتی ہے تو جاتی رہے، میں دکان پہ بیٹھا ہوں، مجھے دکان کی فکر ہے، کام 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 کام، ہائے کام، میرے پاس نماز پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے اپنا رب اپنی دکان کو سمجھ لیا ہے، میں نے اپنا رب اپنے ہنر کو سمجھ لیا ہے، میں نے اپنا رب اپنے ملازمت کو سمجھ لیا ہے، میں نے اپنا رب اپنے باس کو سمجھ لیا ہے، میں نے اپنا رب اپنی زمین کو سمجھ لیا ہے۔ نہ میرے بھائی، توکل اختیار کریں۔ توکل اس چیز کا نام ہے کہ ڈیوٹی کریں لیکن نتائج اللہ کی ذات پہ چھوڑ دیں۔ ہمیں دکان میں رزق نہیں دینا، ہمیں باس نے رزق نہیں دینا، ہمیں ملازمت میں رزق نہیں دینا، ہمیں نمازوں کا چھوڑنا رزق نہیں دے گا۔ ہمیں رزق تب ملے گا جب ہم اسباب بھی اختیار کریں گے اور مسبب کی نوکری بھی کریں گے، مسبب کی نوکری بھی کریں گے۔ ہمیں اس نے اس لیے پیدا نہیں کیا تھا کہ ہم دکانوں پہ اپنا وقت صرف کر دیں۔ ٹھیک ہے، دکانداری کرنا کوئی عیب نہیں ہے، میں اس کی
بھی نہیں کر رہا، لیکن اس نے ہمیں اس لیے پیدا نہیں کیا۔ اس نے ہمیں پیدا کس لیے کیا ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ وہ فرماتا ہے میں نے جن اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ میری عبادت کرے، میری بندگی اختیار کرے۔ جو بندہ یہ سمجھتا ہے کہ فلاں بندے کا رزق میری وجہ سے چل رہا ہے، میں اس کی مدد کرتا ہوں تو اس کا گھر چلتا ہے، اس کا چولہا جلتا ہے، اس بندے کو چاہیے کہ اس بندے کی مدد کرنا چھوڑ دے، اس بندے کی مدد کرنا چھوڑ دے۔ اور رزق کو اللہ پتھروں میں کیڑوں کو بھی پہنچا دیتا ہے، رزق اللہ پتھروں میں کیڑوں کو بھی پہنچا دیتا ہے۔ ہم تو پھر بھی انسان ہیں، اشرف المخلوقات ہے۔ اس لیے اگر کوئی بندہ کسی کی مدد کرتا ہے، وہ جو اس پہ احسان نہ کرے بلکہ یہ سمجھے کہ اس بندے کا مجھ پر احسان ہے کہ جتنی اللہ نے میری ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی یہ خود ہی وصول کرنے کے لیے آ گیا، یہ خود ہی وصول کرنے کے لیے آ گیا ہے۔ اس لیے جو بندہ یہ سمجھے کہ اس بندے کا رزق میری وجہ سے چل رہا ہے، اس کو بالکل اس کی مدد نہیں کرنی چاہیے، اس کو بالکل اس کی مدد نہیں کرنی چاہیے۔ لہٰذا ہمیں اس چیز پہ استقامت اختیار کرنی ہے۔ دکان رب نہیں ہے، ملازمت رب نہیں ہے، باس رب نہیں ہے، ہنر رب نہیں ہے۔ رب کون ہے؟ بولیے، رب کون ہے؟ ایسے بولنے سے آپ کو شک ہے۔ رب کون ہے؟ اللہ۔ رزق کس نے دینا ہے؟ شان کس نے دینی ہے؟ عزت کس نے دینی ہے؟ اللہ نے۔ لہذا اللہ پر توکل اختیار کرے، اللہ پر اعتماد اختیار کرے۔ ثم استقاموا، جو لوگ پھر استقامت اختیار کرتے ہیں، اس پہ ڈٹ جاتے ہیں، تتنزل علیہم الملائکہ، پھر اللہ فرشتے اتارتا ہے، اللہ فرشتے اتارتا ہے۔ اب آئیے آج کے دن کے حوالہ سے عرض کرو، 17 رمضان المبارک جن لوگوں نے اللہ کی ذات پہ اعتماد کر کے، توکل اختیار کر کے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پاک سے حضور نے ہجرت فرمائی تو مسلمانوں کی چند لوگوں کی تعداد تھی۔ جب حضور مدینہ منورہ میں آئے تو مسلمانوں کی ایک معقول تعداد بن گئی، لیکن ان میں اکثر صحابہ غریب تھے، جن میں حضرت بلال حبشی، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان، حضرت زنیرہ، حضرت سلمان فارسی، حضرت سہیب رومی، یہ حضور کے غلام تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ کے لیے اعلان فرمایا، غزوے کے لیے اعلان فرمایا، تو ان لوگوں نے یہ نہیں کہا حضور ہمارے پاس تو تلواریں نہیں ہیں، ہمارے پاس تو آلات و حرب و ضرب ہی نہیں ہے، ہم کیسے جنگ کریں گے؟ نہیں، ان لوگوں کا اللہ کی ذات پر توکل مضبوط تھا، ان لوگوں کا اللہ کی ذات پر توکل مضبوط تھا، اعتماد مضبوط تھا۔ اب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ یہ قافلہ چلا، 313 لوگ پر مشتمل یہ قافلہ ہے، 70 اونٹ ہیں، باری باری سوار ہوتے ہیں، کبھی کوئی نیچے چلتا ہے تو کوئی اونٹ پر سوار ہو جاتے ہیں۔ ان کے پاس 8 تلواریں تھیں، 6 زرے تھیں۔ کتنی تلواریں تھیں؟ 8 تلواریں اور 6 زرے۔ چلے ہیں جنگ کرنے کافروں کے ساتھ، ادھر 1000 کا لشکر ہے، ان کو اپنے لات و منات و عزا پہ ناز ہے، ان کو اپنے رب پہ ناز ہے، ان کو اپنے اللہ پہ ناز ہے، ان کو اپنے رب پر توکل ہے، ان کو اپنے رب پر اعتماد ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ قافلہ مدینے کے بازاروں سے گزرتا ہوا جا رہا تھا تو یہود حنود، نصرانی، عیسائی بیٹھے ہوئے مسلمانوں کے قافلے کو دیکھ رہے تھے، اور انہوں نے کہا مسلمانوں جنگیں تو لڑی جاتی ہیں اسلحے سے، تمہارے پاس اسلحہ ہے نہیں، تمہارے پاس آلات و حرب و ضرب ہے نہیں، تم جنگ کیسے کرو گے؟ تو حضور بھی رحمت کے چادر اوڑھے ہوئے آگے آگے تشریف لے کے جا رہے تھے۔ انہوں نے 313 نے اللہ کی ذات پر توکل کیا،
اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر توکل فرمایا، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ فرمایا۔ انہوں نے کہا نہ تیغ و تیر پر بھروسہ، نہ خنجر پر، نہ بھالے پر، بھروسہ ہے تو اس سادی سی کالے کملی والے پر، بھروسہ ہے تو اس سادی سی کالی کملی والے پر۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ قافلہ جا رہا، انہوں نے جا کے جو پتھریلا علاقہ تھا وہاں پہ ڈیرے لگا دیے۔ اب ان کو اپنے بتوں پہ ناز ہے، ان کو اپنی طاقت پہ ناز ہے، ان کو اپنی قوت پہ ناز ہے، ان کو رب پر ناز ہے، ان کو رب پر اعتماد ہے۔ 16 رمضان المبارک کو جب بدر کے مقام سے یہ قافلہ گزر رہا تھا تو عمیر جو کہ کفار کی طرف سے جاسوسی کر رہا تھا، اس نے جا کر کہا کہ میں دیکھ آیا ہوں صرف وہ 3 اونٹ کھانے والے لوگ ہیں، یعنی 300 کے اوپر ہے یا کچھ نیچے ہیں، اس سے زیادہ لوگ نہیں ہیں، اور میں دیکھ آیا ہوں پیچھے قوت بھی نہیں ہے، وادی میں ٹیلے بھی نہیں ہے، قوت بھی نہیں ہے، اور میں دیکھ آیا ہوں تلواریں بھی تھوڑی ہیں، زرے بھی تھوڑی ہیں۔ ابو جہل پہلے بڑا متکبر تھا، جب اس نے یہ جملے سنے تو سنادید قریش کو بلا کے کہتا ہے میں پہلے کہتا تھا نا کہ اتنے بتوں کے ساتھ ایک خدا کو ماننے والوں کی جنگ ہی کیا، یہ 313 لوگ ہیں، لہذا کل لڑائی شڑائی کوئی نہیں ہونی، ان کو لے جائیں گے، ان کو رسیوں کے ساتھ جکڑیں گے، ان کو دیواروں کے ساتھ جا کے باندھیں گے اور لوگوں کو بتائیں گے یہ نیا دین لے کے آئے تھے۔ جب عمیر نے جو کہ کافروں کی طرف تھا، جب اس نے ابو جہل کے یہ رعونت پر جملے سنے، یہ متکبرانہ جملے سنے، اس نے کہا سن لو میں دیکھ آیا ہوں قریش کی اونٹنیاں اپنے سروں پہ میری موتیں اٹھا کے لے آئی ہیں، اور ان لوگوں کے ساتھ لڑنے تمہارے بس کی بات نہیں ہے۔ تم کہتے ہو کہ ہم کل ان کو رسیوں کے ساتھ باندھیں گے، میں کہتا ہوں رات کی تاریکی سے پیدا اٹھا سکتے ہو، بھاگ سکتے ہو تو بھاگ جاؤ، ان میں سے ایک ایک مرے گا نہیں جب تک تمہیں ٹکس ملے گا، اور تمہارے اتنے لوگ مر جائیں پھر تمہارے جینے میں بھی افسوس ہے۔ ادھر وہ لوگ ہیں جنہوں کو بتوں پہ ناز ہے، جن کو لات و منات و عزا پہ ناز ہے، ادھر وہ لوگ ہیں جن کو اللہ کی ذات پہ توکل ہے، ادھر وہ لوگ ہیں جن کو اللہ کی ذات پہ توکل ہے۔ اب یہ قافلہ آیا، ادھر ریتلی زمین ہے، انہوں نے جان بوجھ کے ریتلی زمین کو چھوڑ دیا کہ ان کے پاؤں دس جائیں گے، یہ باہر نہیں آئیں گے۔ اب اللہ کی ذات پہ ان کا توکل ہے، یہ بات ذہن میں رکھنی ہے، اللہ کی ذات پہ ان کا توکل ہے، اعتماد ہے۔ بارش چھم چھم برسنا شروع ہو گئی، بارش چھم چھم برسنا شروع ہو گئی۔ آپ کو پتہ جب ریت پہ بارش پڑ جائے تو ریت اپنی جگہ پہ بالکل جم جاتی ہے، بالکل وہ ایک پلین زمین بن گئی، اور جس طرح پتھریلا علاقہ تھا اس طرح پسن ہو گئی، وہ چلتے ہیں تو نیچے گرتے ہیں، یہ اپنی جگہ پہ جم پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ ادھر اللہ کی ذات پہ توکل کرنے والے لوگ ہیں۔ آج یہی وجہ ہے آج مسلمان در بدر ٹھوکریں کیوں کھا رہا ہے، حالانکہ اس کی شان یہ ہے وَإِن يَكُن مِّنكُم مِّائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ، یہ ایک 100 ہو اور ادھر کافر 200 ہو تو یہ 100 200 پہ پاری ہے، یہ 1000 ہو کافر 2000 ہو تو یہ 2000 پہ پاری ہے۔ آج یہ کہتا ہے میرے لیے دین پہ چلنا مشکل ہے، ذرا سوچو 17 رمضان المبارک آج کتنی گرمی ہے، درجہ حرارت 41-42 کے راؤنڈ باؤنڈ ہے، ہم سے برداشت نہیں ہوتا، شام کو نڈال ہوئے ہوتے ہیں، ادھر عرب کی گرمی، ادھر اللہ کے مجاہد آئے ہیں جنگ کرنے، آدھی کھجور کے ساتھ سحری ہوتی ہے، آدھی کھجور کے ساتھ افطاری ہوتی ہے، پینے کے لیے پانی بھی نہیں ہے، اور میدان جنگ میں ہیں، جس وقت روزہ چھوڑنے کی بھی اجازت ہے لیکن روزہ بھی رکھا جا رہا ہے، جنگ بھی کی جا رہی ہے۔ آج میرے لیے دین پہ چلنا مشکل ہے، میں مسجد میں آتا ہوں فنکشن چل رہے ہوتے ہیں، میں مسجد میں آتا ہوں قالین پیچھے ہوتے ہیں، میں مسجد میں آتا ہوں دریاں پیچھے ہوتی ہیں، میں مسجد میں آتا ہوں کئی جگہوں پہ گرمیوں میں اے سی چل رہے ہوتے ہیں، سردیوں پہ ہیٹر چل رہے ہوتے ہیں، گرم پانی کا سردیوں کا انتظام ہوتا ہے،
سیری کرتے ہیں اتنا دودھ ہوتا ہے، اتنا دہی ہوتا ہے، لسی ہوتی ہے، پانی ہوتا ہے، کیا کیا مشروبات ہوتے ہیں۔ جب افطاری کا وقت ہوتا ہے ہم ادھر شربت بنا کے رکھتے ہیں، ادھر کئی نعمت اللہ کی پڑی ہوئی ہے، کوئی نعمت پڑی ہوئی ہے، پھر بھی میرے لیے دین پہ چلنا مشکل ہے۔ وہ بندگان خدا کچھ موازنہ کرے، کچھ سوچے۔ ہم اپنے بڑوں کے اقدار کو بھول چکے ہیں، ہم اپنے بڑوں کے کردار کو بھول چکے ہیں۔ آج میں کہتا ہوں میرے لیے دین پہ چلنا مشکل ہے، جب میرے لیے سب کچھ آسائشیں موجود ہیں، نرم بستر بھی موجود ہے، مجھے سوچنا چاہیے میرے لیے پہ چلنا مشکل تھا یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسا جگر گوشہ بطول میرے علی کی آنکھوں کے تارے، میرے سیدنا امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کی ذات پہ توکل کر کے میدان کربلا میں تشریف لے گئے تھے، پانی بند کر دیا گیا تھا۔ انہوں نے تو نہیں کہا تھا مولا یہ کیا مصیبت آ گئی ہے، میں تیرے دین پہ کیسے چلوں، میں تیرے دین پہ کیسے چلوں۔ انہوں نے علی اکبر بھی قربان کر دیا، انہوں نے علی اصغر بھی قربان کر دیا، انہوں نے اور محمد بھی قربان کر دیے، انہوں نے قاسم و عباس بھی قربان کر دیے، انہوں نے وہاں پہ سارے شہزادے قربان کر دیے، اور خود بھی اپنی زمین نیاز کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کر کے کہا مولا جیسے تو راضی ہے ویسے حسین راضی ہے، جیسے تو راضی ہے ویسے حسین راضی ہے۔ اس لیے یہ کبھی نہ کہا کریں دین پہ چلنا مشکل ہے، ہم دین کے بڑے مقروض ہیں، ہم پہ بڑے بڑے قرض ہیں دین کے جو ہم نے ابھی چکائے نہیں ہیں۔ ہم تو نماز تراویح نہیں پڑھ سکتے، ہم تو نماز نہیں پڑھ سکتے، ہم تو فجر نہیں پڑھ سکتے، ہم تو ظہر نہیں پڑھ سکتے، ہمیں کام بس میری مصروفیت ہے، دین پہ چلنا مشکل ہے۔ مولوی صاحب صرف آپ کو نماز پڑھنی ہے، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، وہ بندگان خدا لمحہ فکریہ ہے۔ کبھی سوچا کرو 17 رمضان مبارک کی گرمی عرب کا علاقہ، کبھی سوچا کرو ہم کس طرف چل پڑے ہیں، وہاں پہ میدان لگا، وہاں پہ میدان لگا، اور جب بندوں کے پاس اللہ کا توکل آ جاتا ہے، اللہ کا توکل آ جاتا ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جب بندے کہہ دیتے ہیں ہمارا رب اللہ ہے، اس پہ استقامت اختیار کر لیتے ہیں، تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ ملائکہ اتار دیتا ہے، اللہ فرشتے اتار دیتا ہے۔ اب ہوا کیا؟ اب کافروں نے اعلان کیا کہ 1000 کا دستہ اور آ رہا، 3000 کا دستہ اور آ رہا ہے فوج کا۔ کنہوں نے اعلان کیا؟ کافروں نے اعلان کیا۔ اس سے پہلے طرف آپ کو سناؤ جو اللہ کی ذات پہ توکل کرتے ہیں ان کا پھر نخرہ بھی بڑا ہوتا ہے، ان کا نخرہ بھی بڑا ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد عریش میں تشریف فرما ہے اور حضور نے اپنا سر سجدے میں رکھا ہوا ہے۔ دیکھنا جب توکل ہوتا ہے تو پھر نخرہ بھی بڑا چلتا ہے، جب توکل ہوتا ہے تو پھر نخرہ بھی بڑا چلتا ہے۔ لیکن توکل کر کے دیکھیں ویسے نخرہ نہیں چلے گا جب میرے اور آپ کے پاس توکل ہی نہیں ہے۔ ہمارے لیے تو دین پہ چلنا ہی بڑا مشکل ہے، تو پھر اللہ کی رحمتیں کیسے اتریں گے، پھر فرشتے کیسے اتریں گے؟ فضائے بدر پیدا کر کہ فرشتے اب بھی اتر سکتے ہیں، کتار اندر کتار اب بھی فضائے بدر پیدا کر۔ علامہ اقبال کہتے ہیں اب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا سر سجدے میں رکھا ہوا ہے اور حضور دعا مانگ جا رہے ہیں، ایسی ناز والی دعا، نخرے والی دعا، بڑے ناز والی دعا۔ آپ عرض کرتے ہیں اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ لم تعبد فی الارض ابدا، اے اللہ میں نہیں کہتا ان 313 کو بچا لے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ حضور کہہ رہے ہیں۔ کون کہہ رہے ہیں؟ توجہ بھی رکھا کریں، کون کہہ رہے ہیں؟ حضور کہہ رہے ہیں اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ، اللہ میں نہیں کہتا ان 313 کو بچا لے، میں نہیں کہتا۔ واہ 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 واہ، کیا نخرہ ہے، کیا ناز ہے، اور کس قدر توکل کی مضبوطی ہے۔ اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ، اللہ میں نہیں کہتا ان 313 کو بچا لے، لم تعبد فی الارض ابدا، یہ نہ رہے تو قیامت تک تجھے رب کوئی نہیں کہے گا۔
یہ نہ رہے کون؟ صحابہ 313 توکل کرنے والے، اللہ کی ذات پہ یقین کرنے والے، مضبوطی کے ساتھ توکل کرنے والے، میں یہ نہ رہے تو قیامت تک پھر تجھے بھی رب کوئی نہیں کہے گا، قیامت تک تجھے بھی رب کوئی نہیں کہے گا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے حضور کی چادر مبارک قدموں سے نیچے آ جاتی، اور تو کہتا دین پہ چلنا بڑا مشکل ہے۔ بڑے افسوس کی بات ہے، کبھی سوچا کر، تنہائی میں بیٹھ کے سوچا کر کہ میں کس قدر چلا گیا ہوں، کس قدر دین سے دور نکل گیا ہوں۔ میں تو بات بات پہ کہہ دیتا ہوں مصروفیت بڑی، دین پہ چلنا بڑا مشکل ہے، اس لیے سوچا کریں، وہ زمانہ یاد کریں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر مبارک قدموں سے نیچے آ جاتی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں حضور کی چادر مبارک حضور کے کندھوں کے اوپر دیتا ہوں اور میں کہتا ہوں حسبک یا رسول اللہ، حسبک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اللہ کافی ہے، حضور اللہ کافی ہے، حضور اللہ کافی ہے۔ لیکن حضور دعا مانگے جا رہے، اچانک حضور نے سر اٹھایا، حضور نے فرمایا ابشر یا ابو بکر، ابو بکر مبارک کو وہ دیکھو جبریل آ رہا ہے، وہ دیکھو جبریل آ رہا ہے، اور اس کے سامنے والے دانتوں پہ غبار جمع ہوا ہے، اس کے سامنے والے دانتوں پہ غبار جمع ہوا ہے۔ جب کفار نے کہا 3000 کا دستہ آ رہا ہے، اذ تقول للمؤمنین الن یکفیکم ان یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین، جب انہوں نے مومن سے کہا کہ 3000 کا دستہ آ رہا ہے، انہوں نے تو ویسے ہی کہا اللہ نے 3000 فرشتے اتار دیے، اللہ نے 3000 فرشتے اتار دیے، تتنزل علیہم الملائکہ، جو کہہ دیتے ہیں ہمارا رب اللہ ہے، اس پہ استقامت اختیار کرتے تو اللہ فرشتے اتار دیتا، اللہ فرشتے اتار دیتا ہے۔ پھر انہوں نے پھر شور کیا کہ 5000 کا دستہ آ رہا ہے، 5000 کا دستار۔ کفار نے کہا، انہوں نے تو زبان سے کہا بلا تصبروا وتتقوا ویاتوکم من فورہم ھذا یمددکم ربکم بخمس آلاف من الملائکۃ مسومین، اللہ نے 5000 فرشتے اتار دیے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے فرشتہ تو ایک ہی کافی ہے، جبرائیل علیہ السلام ایک ہی کافی ہے، پوری کائنات کے قلعہ جان نکال رہا، اس کے ساتھ کوئی ہے تو نہیں، فرشتہ تو ایک ہی کافی ہے۔ بڑے بڑے مفسرین کے اقوال لکھے گئے، میرے بابا جی قبلہ فرید الاسد رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے تفسیر القرآن لکھی ہے، آپ اس کے اندر ایک نقطہ لکھتے ہیں، آپ یہ لکھتے ہیں کہ فرشتہ تو ایک ہی کافی تھا، اسرائیل اکیلا ہی آ جاتا کام تمام کر دیتا ان کا، لیکن یہ 3000 فرشتہ، یہ 5000 فرشتہ اترا کیوں؟ اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بطور آرمی چیف کام فرما رہے تھے، بطور آرمی چیف آف کمانڈ حضور کمان فرما رہے تھے غزوے کی، تو فرشتوں نے اللہ کی بارگاہ میں منت کی، فرشتوں نے اللہ کی بارگاہ میں منت کی، اللہ کی بارگاہ میں عرض کی مولا ہمیں اجازت نہیں دے دیتا کہ جس فوج کی کمان توکل کرنے والوں کی کمان محبوب فرما رہے ہیں، ہم بھی محبوب کی کمان میں جا کے جنگ نہ کر رہے ہیں، ہم بھی محبوب کی کمان میں جا کے جنگ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ فرشتوں کا اترنا مقصد تھا، تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ پھر فرشتے اتار دیتا ہے، اللہ پھر فرشتے اتار دیتا ہے، اللہ تخافوا، ان کے لیے کوئی خوف نہیں ہے، ولا تحزنوا، وہ غمگین بھی نہیں ہوں گے۔ یہ تو بڑوں کی بات ہے، یہ تو بڑوں کی بات ہے، میدان بدر لگا ہوا ہے، حضور کے چھوٹے چھوٹے صحابی ہیں، ایک نام ہے حضرت معاوض، ایک نام ہے حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہما۔ انہوں نے ایک بڑے صحابی سے پوچھا کہ ابو جہل کدھر ہے؟ کس کا پوچھا؟ ابو جہل کدھر ہے؟ کہا تم نے اسے کیا کہنا؟ کہا سنا ہے ہمارے محبوب کو گالیاں دیتا ہے، سنا ہے ہمارے محبوب کو گالیاں دیتا ہے، تم کیا کرو گے؟ انہوں نے کہا قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری
کو قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو سنا ہے گالیاں دیتا ہے وہ محبوب باری کو سنا ہے گالیاں دیتا ہے وہ محبوب باری کو اللہ پر توکل کیا بچوں نے کہا ہم نے تو قسم کھا لی یا خود مر جائیں گے یا مار دیں گے بس توکل کیا اللہ کی ذات پہ صحابی رسول نے اشارہ کیا وہ ابو جہل کھڑا چپتے ابو جہل کو دونوں بچوں نے تمام کر دیا دونوں بچوں نے تمام کر کے رکھ دیا اس کا کام تمام کر دیا یہ ہے جب بندہ اللہ کی ذات پہ توکل کرے اللہ کی ذات پہ اعتماد کرے پھر فرشتے اتر آتے ہیں پھر کامیابی مسلمانوں کی ہوا کرتی ہے آج مسلمان در بدر رسوا کیوں ہو رہا ہے آج مسلمان سے توکل کی دولت چاہتی ہے تھوڑا سا آپ کا ٹائم اوپر لے رہا ہوں یہ توکل ملے گا کیسے مسلم شریف کی حدیث پاک ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ پاک فرماتا ہے اے آدم تفرغ لی عبادت میرے لیے ٹائم نکال کون کہہ رہا ہے بولو تو صحیح کون کہہ رہا ہے اب پکڑا کرنا ہے تو بولتے نہیں پہ کون کہہ رہا ہے تفرغ لی عبادت میرے لیے ٹائم نکال میرے لیے ٹائم نکال املا صدر کا غنا تیرے سینے کو بے نیازی سے بھر دوں گا تیرے اندر توکل پیدا کر دوں گا آگے اللہ پاک نے دھمکی بھی لگائی ہے وَإِلَّا تَفْعَلْ مَلَا تُوْ اللہ کا شکر اگر تو نے ایسا نہ کیا 5 نمازیں بھی نہ پڑھی میرے لیے ٹائم نہ نکالا دن رات تجھے مصروف کر دوں گا وَلَمْ أَصُدَّكَ فَقْرًا تیرا فقر نہیں ختم ہوگا ہائے ہائے کرتا ماری جائے گا ہائے ہائے کرتا کام اوور ٹائم بھی لگائے گا شفٹیں بھی لگائے گا بڑا رات کو نیند نہیں آئے گی نیند کی گولیاں کھا کے سونا پڑے گا کام حال اللہ فرماتا ہے اگر تو میرے لیے ٹائم نہیں نہ نکالے گا تو ہائے ہائے کرتا ماری جائے گا اس لیے توکل اللہ کی عبادت سے ملے گا اللہ پاک سے التجا اللہ پاک ہماری حاضری قبول فرمائے صلی اللہ تعالی علی محمد و آلہ وصحبہ اجمعین تشریف رکھیے گا